نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل آئندہ آنے والا یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ 9 ذی الحجہ سے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد مرد بلند آواز سے، عورت آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضی والباقی، کہ پچھلے 1 سال اور اگلا 1 سال اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عرفہ کے روزہ رکھنے سے۔ اس لیے روزہ بھی رکھا جائے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، کہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، کئی لوگوں نے پوچھا بھی کہ امیر جو صاحب نصاب ہے ان پہ قربانی واجب ہے، غریب پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی غریب نے قربانی کا جانور خرید لیا یا اپنے گھر میں قربانی کی نیت سے پال لیا، اتفاق ہے کہ قربانی کے دن آنے سے 1 دن 2 دن قبل وہ جانور گم ہو گیا، اور ایسا ہی معاملہ ایک امیر کے ساتھ بھی ہوا کہ ایک امیر نے بھی جانور خریدا یا پالا، اتفاق ہے کہ اس کا بھی 8 7 6 9 ذی الحجہ کسی تاریخ میں بھی گم ہو گیا۔ اب یہ بیچارے امیر ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر تو ہر حال میں واجب ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا ایک خرید لیا۔ اب یہ ایک غریب بھی جس نے پہلے پالا تھا، خریدا تھا، اس کا بھی گم ہوا، اس نے بھی ایک پھر دوسرا خرید لیا۔ اب ایسا اتفاق آیا کہ امیر کا بھی وہ جانور جو گم ہوا تھا وہ مل گیا، اور غریب نے بھی دوسرا جانور خریدا، پہلا جو گم ہوا وہ بھی مل گیا۔ اب مفتیان کرام کا اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ امیر کا جو مال گم ہوا وہ بھی مل گیا، گم ہونے کے بعد جو خریدا وہ بھی ہے، 2 جانور اس کے ذمے ہے۔ غریب کا بھی جانور گم ہوا، پھر غریب نے بھی ایک جانور اور خرید لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دے گا اور غریب دونوں جانور کی قربانی دے گا۔ یہ عقل سے باہر بات ہے، مگر سمجھنے کا تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ غریب پہ تو قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خرید لیا، پال لیا قربانی کی نیت سے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا۔ جیسے نماز نفل ہے، لیکن جب نیت باندھ لیا تب وہ واجب الادا ہو گیا، اب وہ واجب کے درجے میں ہو گیا، اب اس کو بیچ سے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ قربانی بھی غریب پہ واجب تو تھی نہیں، لیکن اس نے پالا، خریدا، وہ جانور گم ہوا، گم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس غریبی کی حالت میں بھی اس نے پھر ایک دوسرا بھی خرید لیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی اپنے اوپر واجب کر لیا۔ پہلا جو واجب کیا وہ گم ہوا، پھر دوسرا خرید کے واجب کر لیا۔ اب جب پہلا ملا تو غریب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلا جو گم ہوا ملنے کے بعد اس کا بھی، بعد میں جو خریدا اس کا بھی، دونوں کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اور امیر کے اوپر ہر حال میں ایک ہی قربانی واجب ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بکری خریدا قربانی کی نیت سے، کسی نے گائے خریدا قربانی کی نیت سے، کسی نے بھینس خریدا قربانی کی نیت سے، اور گائے بھی دودھ دے رہی ہے، بھینس بھی دودھ دے رہی ہے، بکری کے تھن میں بھی دودھ ہے۔ اب کوئی شخص چاہے کہ ابھی بقرعید میں کچھ وقت ہے، اس دودھ کو دوہ کر کھا لیں یا بیچ لیں، تو یہ شریعت میں ناجائز ہے، حتیٰ کہ قربانی کی نیت سے خریدی گئی گائے یا بھینس یا بکری، اس کا دودھ دوہ کر بیچ کر اگر کوئی چاہے کہ اسی جانور کا چارہ، اسی جانور کا خوراک اس سے خریدا جائے، تو شریعت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جہالت کی بنا پر مہینہ 2 مہینہ قبل خریدتے ہیں اور دودھ دوہ کر کھا لیتے ہیں، قربانی کا دن آتا ہے تب اس جانور کی قربانی دیتے ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے۔ ہاں البتہ دودھ اتر رہا ہے، دودھ کو نہیں دوہنے سے جانور کو نقصان ہو سکتا ہے، تو دودھ کو دوہ کر غریب میں صدقہ کر دیا جائے یا بیچ کر اس پیسے کو کسی غریب میں تقسیم کر دیا جائے۔ بہر صورت شریعت کا جو حکم ہے ہر حال میں ہم مسلمانوں کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی قربانی کو قبول کرتا ہے جو ہر اعتبار سے حلال کمائی سے ہو، بے عیب ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور اخلاص کی نیت سے ہو، اللہ کے قرب کا ارادہ ہو، تب وہ قربانی قابل قبول ہے، صرف دکھاوا نہیں۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا رہے ہیں۔ ایک نیتا جی، لیڈر، سیاسی لیڈر، کہیں پہ وہ تقریر کر رہے تھے، بھاشن کر رہے تھے، اور کافی جوش میں، جذبات میں اپنے قوم کو ابھار رہے تھے، اپنے کارنامہ گنوا رہے تھے، اپنی ہمت کو دکھلا رہے تھے۔ انہوں نے جوش میں کہہ دیا کہ بھائیو، ہمیں آپ ووٹ دے کر جتائیے، دیکھیے میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ اتفاق یہ ہے کہ اس لیڈر صاحب کی، اس نیتا جی کی کان نیچے کا حصہ تھوڑا کٹا ہوا تھا، تو مجمع سے کسی شخص نے کہا کہ نیتا جی آپ لاکھ کچھ کہہ لیں، آپ کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا کان کٹا ہوا ہے، اور کن کٹے کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اپنے جانور کے ہر عیب کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد خالص اللہ کے لیے، اللہ کا قرب، تقرب، نزدیکی، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے میں لوگ کہیں کہیں پر بھول کر جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے اصل کہ قربانی کے جانور کو اس کا سر دکھن کی طرف کیا جائے اور اس کا رخ پچھم کی طرف کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھن کی طرف جانور کا سر ہوگا اور بائیں کروٹ لٹایا جائے تو خود بخود اس جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اور چھری داہنی گردن پہ چلے گی۔ چھری چلنے میں بھی آدمی تھوڑا سا بد احتیاطی کرتے ہیں، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے۔ خود اس جانور کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کے سامنے چھری کو تیز کی جائے گی تو وہ جانور چھری کو دیکھے گا، اس کا دل دھڑکے گا۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بقرعید میں قربانی دینے سے پہلے پہلے جانور کو نہلانا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ بکری یا خصی پانی سے ڈرتا ہے، پانی سے بھاگتا ہے، تو ضروری سمجھ کے اس کو نہانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔
ذبح کرنے میں دکن کی طرف اس کا سر کیا جائے، بائیں کروٹ لٹایا جائے، اس کا رخ خود بخود پچھم کی طرف ہو جائے گا، پکڑنے والے پکڑیں گے، ذبح کرنے والا شخص بائیں ہاتھ سے اس کے کلے کو پکڑے گا، دائیں ہاتھ میں چھری رکھے گا، اور یہ دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے چھری چلانا ہے۔ جب چھری چل جائے اس کے بعد پڑھنا دعا یہ ہے اللہم تقبل ہذہ الاضحیہ، اگر اپنی جانب سے ہیں تو لفظ منی کہیں گے، اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر دوسرے کی جانب سے ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو یہ کہنا ہوگا اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ من فلاں بن فلاں کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ ایک سب سے بڑا بھول یہ ہے جہاں کے حلال اور حرام کا مسئلہ بن جاتا ہے، جانور کے حلق پہ آپ غور کریں گے تو یہ بیچ کی جو سانس والی نلی ہے یہاں پہ دو رگ ہے، اور ایک داہنے جانب ایک بائیں جانب۔ مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ ان چار میں سے تین کا کٹنا تو لازمی ہے، چار کٹ جائیں تو بہتر ہے، لیکن ان چار میں سے تین کا کٹنا لازمی ہے، بیچ کا دونوں تو کٹے گا ہی، اور دائیں کا ایک کٹ جائے بائیں کا ایک کٹ جائے تو بھی صحیح، یا دونوں جانب میں سے کسی ایک جانب کا کٹ جائے، یعنی چار میں سے تین کا کٹنا ہر حال میں لازمی ہے، ورنہ وہ جانور صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے چھری چلانے والے کو اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بتائے ہوئے باتوں پہ اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھائی جہاں تک جن سے ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں جانور جو قربانی دیں گے 10 ذی الحجہ کو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے قربانی کو قبول فرما لے اور اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرما دے۔